بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا گریٹ باکسر محمد علی، ان کا ایک کوٹ ہے کہ اسکلز آر ناٹ امپورٹنٹ، ولز آر امپورٹنٹ۔ جی ہاں، اسکل کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی ول کی ہے۔ تو ایک مرتبہ محمد علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسکل اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال سے ان کو سمجھایا کہ جب میں فائٹ کرتا ہوں اور اگلا بندہ مجھے پنچ مار کے نیچے گرا دیتا ہے، تو اس وقت ایک ول ہی ہوتی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ محمد علی ایک بار پھر۔ تو اس وقت میری جو اسکل کی جو صلاحیت ہے وہ تو دم توڑ جاتی ہے، لیکن ایک ول ہوتی ہے جو مجھے دوبارہ اٹھاتی ہے وہ فائٹ کرنے کے لیے، اور اس طرح سے میں وہ فائٹ جیت جاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک چرچ میں ایک پادری جو ہے وہ ایک پروموشن کر رہے تھے، تو بات کرتے کرتے انہوں نے ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ اگر کسی کے اندر ایک چاول کے دانے کے برابر بھی ول پاور ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خیر، وہ بات چلتے چلتے انہوں نے پوری اپنی جو ہے وہ اسپیچ ختم کرنے کے بعد ایک نوجوان ان کے پاس آیا، اور اس نے بڑی معصومیت سے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ اگر ایک چاول کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر ایک ول پاور موجود ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور مطلب اس کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہے، یہ ممکن ہے، اگر آپ کے اندر اتنی تھوڑی سی بھی ول پاور ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ نوجوان اصل میں جو ہے پولیو کا شکار تھا، اس کو پولیو تھا رائٹ لیگ میں، اور وہ جو ہے بڑی مشکل سے ان کے پاس آیا تھا۔ تو وہ نوجوان بولا بڑی معصومیت سے ان سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا سب سے تیز ترین دوڑنے والا انسان بن جاؤں، یعنی میں اولمپکس میں بھی مقابلوں میں بھی حصہ لینے لگوں، اور سب جو ہے مجھے اس نام سے جانے کہ بھئی یہ جو ہے دنیا کا سب سے تیز ترین دوڑنے والا انسان ہے۔ اب وہ پادری ان کی طرف دیکھ کے حیرانی سے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ آپ نے کس طرح کا سوال کیا۔ اب وہ بالکل خاموش۔ خیر، وہ جو ہے چپ کر کے چلے گئے کیونکہ ان کو کوئی جواب نہیں ملا، لیکن ان کے اس نوجوان کے دل کے اندر ایک بات تھی کہ جو انہوں نے ول کے بارے میں وہ بات سنی 8 سال کے بعد، ہاں جی دوستو، 8 سال کے بعد وہ بندہ دنیا کا تیز ترین دوڑنے والا انسان بن گیا۔ اس نے 3 دفعہ گولڈ میڈلسٹ بنا وہ، اور اولمپکس میں تین مرتبہ گولڈ میڈلسٹ۔ اس کا نام ہے کارلوس، آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ول پاور کی وجہ سے اس نے 8 سال میں اپنے آپ کو ایک اولمپکس کا گولڈ میڈلسٹ بنایا۔ ول پاور جو ہے وہ ہمارے اندر، ہم سب کے اندر موجود ہے، لیکن کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن ول پاور نہیں ہے۔ ول پاور کیا چیز ہے؟ ول پاور سب کے اندر موجود ہے، ول پاور کو رست لگ جاتا ہے۔ اب اکثریت جو ہے، اکثریت ہماری یہاں پہ وہ مثال کے طور پہ ایک بندہ جاب کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ جاب کیوں کر رہے ہو، چھوڑ کے کوئی بزنس کر لو، کچھ اور کر لو، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ بھئی جاب چھوڑ کے میں کیا کروں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ مجبوری کے تحت وہ کر رہا ہے، یعنی ایک اپنے خوشی سے، ایک ول سے نہیں کر رہا، وہ ایک ول پاور اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ مجبوری کے تحت جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو تو جو بھی آپ کو یہ جواب دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبوری کے تحت یہ کر رہا ہے، اس کی ول پاور نہیں ہے۔ ول پاور جو ہے وہ آپ کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اب دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ول پاور جو ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کی ول پاور بہت ہی مطلب ہے کہ بہت ویک ہے، اور وہ کام جو ہے وہ بڑے بڑے سوچتا ہے۔ مثال کے طور پہ
کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، وہ کام، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی ول پاور کرنے پہ تو کر سکتا ہے بالکل، لیکن اس کی ول پاور بہت ویک ہے، تو وہ پھر سسٹم کو کمپلین کرتا ہے، یہ اس کی خرابی ہے، یہ اس کی وجہ ہے، یہ اس کی وجہ ہے، لیکن وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں لیتا۔ اور بہت سی چیزوں میں ہماری انرجی ویسٹ ہوتی ہے، ڈرین بالکل وہ ویسٹ ہوتی ہے، لیکن ول پاور اگر ہو تو وہ انرجی جو ہے ایک ایک صحیح جگہ پہ جا کے استعمال ہو سکتی ہے، آپ کا پوٹینشیل جو ہے وہ ابھر کے آ سکتا ہے۔ اب ول پاور کے ساتھ ساتھ اگر ایک ایموشنل ایکسپیرئنس ہو تو وہ مطلب ہے کہ وہ کام دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایموشنل ایکسپیرئنس کی مثال آپ کو میں ایسے دیتا ہوں، لیٹ سے آپ کا کچھ زندگی میں کچھ ایسا ایونٹ گزرا ہو کہ وہ بہت خوشی کا موقع ہو، آپ سے وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اسی طرح اگر کوئی افسردہ موقع، کوئی ایسا غم کا موقع گزرا ہو تو وہ بھی آپ سے نہیں بھولے گا۔ لیٹ سے اگر آپ کی کنٹری میں آپ کی ٹیم نے کوئی میچ جیتا ہو، کوئی ورلڈ کپ جیتا ہو، ضرور آپ کو وہ دن یاد ہوگا، آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، وہ سب آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں ایموشنل ایکسپیرئنس۔ تو جب آپ ایموشنل ایکسپیرئنس کو ول پاور کے ساتھ اکٹھا کریں گے تو آپ کو سکسیس ہوگا، یعنی آپ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر آپ ایک ایڈکٹیو ویژن، یعنی آپ ایڈکٹیو ویژن کا مطلب کہ آپ ایک پیٹرن بنا لیں کہ بھئی یہ ڈیٹ ہے، یہ ٹائمنگ ہے، یہ اس کا سائز ہے، یعنی یہ اس کا پیٹرن ہوگا جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی ایک باؤنڈری بنائیں۔ اس کے ساتھ آپ ایک ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں گے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ آپ کی اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے گی، ایموشنلی آپ اس کو ایکسپیرئنس کرنے لگیں گے، آپ اپنے دماغ میں اس کو لے کے آئیں گے اور آپ سوچیں گے اس کے بارے میں، تو آپ کی ول پاور جو ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آئے گی اور آپ اس کام کو کر پائیں گے۔ اگینسٹ اس کے اگر آپ مطلب لیٹ سے ایک کام شروع کرتے ہیں، آپ کی آج تو ول پاور ہے، لیکن ایک آدھ دن بعد یا ایک ہفتے بعد اگر آپ اس چیز کو لیٹ سے آپ کمفرٹ میں آتے ہیں واپس، تو آپ کی وہ ول پاور جو ہے وہ پھر ویک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایموشنل ایکسپیرئنس جو ہے ول پاور کے ساتھ از ویری امپورٹنٹ۔ ایموشنلی آپ جو ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ایموشنلی ایکسپیرئنس کریں، اس کو سوچیں، اس پہ کام کریں، پھر آپ کو ول پاور جو ہے اوپر لے کے جائے گی۔ اور سب سے بڑی خرابی جو مشکل پیش آتی ہے، اور اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہوتی ہے، اور جو کہ میں ہر وقت جو ہے اپنے ساتھ بھی وہ لکھ کے رہتا ہوں کہ بھئی یہ چیز نہیں کرنی، اور وہ یہ ہے کہ کمفرٹ، یعنی کمفرٹ جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بربادی ہے۔ یعنی آپ کو اگر آپ کمفرٹ زون میں آتے ہیں تو آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے، آپ بالکل پیچھے ادھر بیٹھ کے رہیں گے۔ یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک چڑیا گھر میں ایک شیر ہے جو کہ وہ ایک پنجرے میں بند ہے ہر وقت۔ اب اس کو وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ وہاں پہ کھانا ملتا ہے، سب کچھ آرام سے ملتا ہے، نہ اس کو شکار کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے۔ دوسرا ایک شیر ہے جو کہ باہر جنگل میں بھوکا بھی رہتا ہے اور شکار کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، کبھی اس کو ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ دونوں میں بہت فرق ہے، ایک کمفرٹ زون میں ہے، دوسرا جو ہے ڈسکمفرٹ میں ہے۔ تو جو کمفرٹ میں ہے وہ آپ اس کا سراؤنڈنگ دیکھیں، وہ پنجرے میں بند ہے، وہی اس کا دائرہ ہے، وہی اس کی جگہ ہے، وہ اس سے نکل نہیں پا رہا۔ لیکن جو ڈسکمفرٹ میں ہے وہ بالکل کھلا پھر رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بات اس اپنے فکرے پہ ختم کروں گا کہ بائی بینگ کمفرٹ از فیلنگ اس۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔